مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے، سال کے لیے، کہ خدا باپ نے ہم سب کو زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا تاکہ ہم خدا کے فتح یابی، جو خدا نے موت پر فتح یابی پائی ہے، اس کو یاد کر سکیں، اس دن کو منا سکیں۔ دنیا میں آیا نجات وہ لایا، لوگوں کی جان کو بچانے یسوع دنیا میں آیا۔ آمین۔ ہمارا خداوند ہمارے لیے دنیا میں آئے اور ہم سب کو دنیا میں بچا کر چلے گئے۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سب نے، میرے بہن بھائیوں نے، سب نے خدا کے ان منہ کی مبارک باتوں کو، آخری کلمات کو بیان کیا۔ جو پہلا کلمہ تھا یسوع نے معافی کا کلمہ تھا، جو خدا نے ہم سب کے لیے معافی مانگی، اور ہمیں بھی جب معافی مانگتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں جاتے ہیں اور اس کی دوسرا کلمہ نجات کو پاتے ہیں۔ ہالےلویا۔ جب ہم نجات پاتے ہیں تو خدا کی اس محبت کو، جو خدا نے ہم سب سے محبت کی، اسے جانتے ہیں۔ وہی محبت پھر ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اسی طرح چوتھا کلمہ تھا جو کفارے کا کلمہ تھا، جو جسمانی دکھ کا کلمہ تھا، جو خداوند ہم سب سے محبت کرتے ہیں، صرف وہ ہمارے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے جو گناہ ہم میرے اور آپ کے تھے اپنے بدن پہ اٹھائے، اس لیے خدا نے ایک انسان بن کر دنیا میں آئے اور اس انسانی پیڑے کو برداشت کر رہے تھے۔ ہم پانچواں کلمہ دیکھتے ہیں جو پیاس کا تھا۔ یہ صرف ایک پیاس نہیں تھی، انسان کی پکار ہے، بلکہ یہ خدا کی محبت ہے، بلکہ یہ سچائی ہے اور انسانی نجات کی تکمیل کا اعلان ہے۔ جو کوئی اس پیغام کو سمجھ لیتا ہے، اس کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور وہ پیاس جو خدا نے بتائی وہ میری اور آپ کی محبت کی پیاس تھی۔ آج بھی خداوند مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے کہ جو پیاسا ہے وہ میرے پاس آئے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا، ابدی زندگی دوں گا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھٹا کلمہ تھا وہ تمام ہوا۔ خدا باپ نے وہ کام جو خدا نے انہیں دیے تھے، خدا نے سارے کام کو تکمیل کیا، مطلب سارے کام ختم ہو گئے۔ خدا نے کیا کیا؟ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہ کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ جب خدا نے دیکھا سب کچھ ختم ہوا تو خدا نے اپنی روح خدا کے ہاتھ میں سونپ دی۔ یہ آج کا 7واں کلمہ ہے جو مقدس لوکا کی انجیل سے لیا گیا ہے، اس کے 23 باب سے، اور اس کی 46 آیات میں لکھا ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا باپ نے اپنی پاک روح کو خدا کو سونپ دیا اور مر گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب خدا باپ کی یہ موت ہوئی، جو متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 50 سے 51 میں لکھا ہے، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 حصے ہو گیا، اور زمین لرزائی اور چٹانیں ترک گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع خداوند کو اکثر باپ کہہ کے پکارتے تھے۔ اگر ہم پہلا کلمہ دیکھیں تو پہلے کلمے میں بھی خدا نے اپنے باپ کو پکارا، کہا، یسوع نے کہا، اے باپ، ان کو معاف کرو کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ خدا نے اپنے باپ کو پکارا، اور ہم دیکھتے ہیں یہ 7واں کلمہ ہے جو کاملیت کا کلمہ ہے۔ خدا نے بھی، ہم دیکھیں پیدائش میں 7 دن میں دنیا بنائی اور 7 دن کو انہوں نے برکت دی۔ اسی طرح ہمارے خداوند نے بھی دنیا کے سارے کاموں کو ختم کر کے 7ویں دن اپنی جان خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ ہالےلویا۔ اگر ہم زبور 31 میں دیکھیں، اس کی 5 میں لکھا ہے کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اے خداوند، سچائی کے خدا، تو نے میرے فدیہ دیا ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے میرے اور آپ کے لیے فدیہ دیا۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں کلام مقدس میں مکاشوہ 5واں باب اس کی 9 میں لکھا ہے، اور وہ ایک نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے،
کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوموں میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خریدا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہ اور کاہن بھی بنایا ہے۔ جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ ہالےلویا۔ حالات کیسے بھی ہوں، مشکلیں کیسے بھی ہوں، ہماری نگاہیں خدا پر ہونی چاہیے، تو وہی ہمیں طوفانوں سے، مشکلوں سے نکال کر ہمیشہ باہر نکالتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتا ہے وہ نیکی کر کر اپنی جان کو وفادار خالق کے سپرد کرتا ہے۔ ہم وفادار خداوند کو اپنی جان دیں، جس طرح یہودی ہر رات کو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ سونپ دیتے ہیں اپنی جانیں، کیونکہ انہیں کسی کو بھی نہیں پتا کہ صبح ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی اپنی جانیں اپنے خالق کو سپرد کرنی ہے تاکہ اچھے ہاتھوں میں دی جائیں، کیونکہ خدا ہی ہمیں بچاتا ہے۔ وہ ہمیں ابدی زندگی اور ہمیشہ کی اٹرنل لائف دینے کا خدا نے وعدہ کیا۔ اس کلام کے وسیلے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو انسان بن کر دنیا میں آئے، اپنی جان اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپی۔ ہمارا مالک، ہمارا خالق آسمان پر ہے۔ خدا باپ نے ہم سے ایسی محبت کی کہ یسوع کو دیا، اور یسوع مسیح نے ہم سے ایسی محبت کی کہ ہمیں ابدی زندگی دی۔ اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح ہی خداوند خدا ہے، وہی زندہ ہے۔ ہمیں جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں 12:2 میں کہ اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہنا ہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیبی موت کو سہا۔ میرے اور آپ کے لیے خدا نے سارے دکھوں کو اٹھا کر مجھے اور آپ کو زندگی بخشی ہے، مجھے اور آپ کو بچایا ہے۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی جانیں کس کو دینی ہیں۔ ہمیں وقت دیا جا رہا ہے، ہر روز ہمیں زندگی دی جا رہی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو خدا کی حضوری میں رکھیں، خدا کے قدموں میں چلیں، تاکہ خدا کا کلام ہم سب کی زندگی میں پورا ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے تاکہ ہم ہمیشہ اپنی نظریں خدا پر رکھیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔